اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ البقرہ آیت نمبر 10۔ پہلے ہم آیت کے لفظی معنی دیکھتے ہیں اور اس کی تفسیر سمجھتے ہیں۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون۔ فی قلوبہم ان کے دلوں میں مرض بیماری ہے، فزادہم اللہ پس بڑھا دیا ان کو اللہ نے مرضا بیماری میں، ولہم اور ان کے لیے عذاب ہے، علیم دردناک، بما کانوا یکذبون اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے۔ فی قلوبہم مرض، فی میں قلوب قلب کی جمع ہے، قلب ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، قلب کے معنی دل۔ فی قلوبہم ان کے دلوں میں مرض بیماری ہے۔ قلب کے لفظی معنی الٹ پلٹ ہونا، کیونکہ دل بھی الٹ پلٹ ہوتے رہتے ہیں، اس وجہ سے اسے قلب کہا گیا۔ دل میں کبھی دین کی محبت، کبھی دنیا کی محبت، کبھی ایمان زیادہ ہوتا ہے اور کبھی کم ہوتا ہے۔ سب سے خوبصورت دل کون سا ہے؟ جس میں اللہ کی محبت ہو۔ اور منافق کا دل کیسا ہوتا ہے؟ اللہ کے دل سے خالی ہوتا ہے، ایمان اس کے دل میں نہیں ہوتا، اسی وجہ سے اس کو دل کو بیمار دل سے تشبیہ دی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان، انسان کا دل، بنی آدم کا دل اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان ہے، یقلب کیف یشاء، وہ جیسا چاہتا ہے اسے پھیرتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی اپنے دل کے ثابت ہونے کے لیے اللہ سے دعا کیا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت رکھ۔ آیت کے اس حصے میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کے دل کی وضاحت کی ہے۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں تو اللہ کی محبت نہیں ہے، ان کے دلوں میں اسلام کی محبت نہیں ہے، ایمان ان کے دلوں میں بالکل نہیں، بلکہ ان کے دل بیمار ہیں۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں مرض ہے، مرض مرض سے ہے، اردو میں بھی ہم کہتے ہیں مرض یعنی بیماری، مرض ہو گیا، فلاں بیمار ہے۔ اور مرض یا بیماری کی تعریف کیا ہے؟ جسم کے اعتدال کا بگڑ جانا۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے۔ یہاں پر کس کے دل کی بات ہو رہی ہے؟ کون سی ہارٹ ڈیزیز ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ باخبر کر رہا ہے؟ منافق کا دل کیسا بیمار دل ہے؟ یہ کون سا مرض ہے؟ یہ شک کا مرض ہے، شک کی بیماری ہے۔ دل بھی مشکوک ہوتے ہیں، اور سمجھیے کہ جب دلوں میں شک آ جاتا ہے تو انسان قوت فیصلہ کھو دیتا ہے، اس میں فیصلہ کرنے کی قوت ختم ہو جاتی ہے، وہ متردد رہتا ہے۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دل بیمار ہیں، وہ اللہ پر یقین نہیں کرتے، وہ رسول اللہ کو تسلیم نہیں کرتے، رسول اللہ کو تسلیم نہ کرنے کی وجہ سے ان کے دل شک میں ہیں۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آتے تو ان کو ایمان کی مضبوطی عطا ہوتی۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے۔ بیماری کون سی ہے؟ نفاق۔ عام حالات میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو شخص عارضہ قلب میں مبتلا ہو، ہارٹ پیشنٹ ہو، اس کی صحت اتنی متاثر ہوتی ہے کہ اس ہارٹ کی وجہ سے اس کے اعضاء مفلوج ہو کر رہ جاتے ہیں، کمزور ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ جو کام وہ پہلے بآسانی کر لیتا تھا اب وہ مشکل سے کرتا ہے، سیڑھیاں چڑھنے اترنے میں اس کو پریشانی ہے، وہ تیز قدمی سے چہل قدمی نہیں کر سکتا۔ اسی طرح اس کے محسوسات متاثر ہونے لگتے ہیں، غم یا خوشی کی خبر اس پر اثر انداز ہونے لگتی ہے۔ جسم میں خون کی گردش کو برقرار رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دل کی ایسی مشین رکھ دی ہے، اگر حرکت قلب جاری ہو تو انسان کو زندہ سمجھا جاتا ہے، اور جب اس کی حرکت قلب بند ہو جائے تو وہ انسان مردہ کہلاتا ہے۔ ایک تو یہ دل ہے جس میں جسم کی زندگی اور موت کا تعلق ہے، دوسری طرف جو اسلام کی تعلیمات ہیں اس میں انسان کے باطن یعنی اس کے اندر کی حقیقت کا تعلق بھی دل ہی سے وابستہ ہے۔ اب ہمیں دیکھنا ہے کہ جو دل روحانی طور پر کمزور ہوں، جو دل روحانی طور پر بیمار ہوں، ان کے کیا اثرات ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب۔ بخاری مسلم کی روایت ہے، آگاہ رہو جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، جب وہ درست رہے تو تمام بدن درست ہے،
اور جب وہ خراب ہو جائے تو سارا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا وہ گوشت کا ٹکڑا دل ہے۔ حق کو دیکھنے کے باوجود لوگوں نے اسے تسلیم نہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے سورہ حج میں ارشاد فرمایا، بلا شبہ ان لوگوں کی آنکھیں نہیں لیکن ان کے دل اندھے ہیں جو سینوں میں ہیں۔ اس طرح ہماری روزمرہ کی زندگی میں آنکھوں سے دیکھنے کے لیے دو روشنیوں کی ضرورت ہوتی ہے، ایک آنکھ کی روشنی اور دوسری باہر کی روشنی۔ اگر انسان نابینا ہو تو دن کی چمکتی دھوپ میں بھی نہیں دیکھ سکتا، اور اگر آنکھیں سلامت تو صحیح ہیں لیکن باہر تاریکی ہے تو بھی نہیں دیکھ سکے گا۔ بالکل اسی طرح انسان کے لیے معاشرے میں صحیح سوچ رکھنے، صحیح عمل کرنے اور درست زندگی گزارنے کے لیے بھی دو روشنیوں کی ضرورت ہے، ایک دل کی روشنی اور دوسری اسلام کی تعلیمات کی روشنی۔ اگر ان میں سے ایک بھی روشنی نہ رہے تو یہ انسان زندگی میں گمراہی کے سوا کچھ نہ پا سکے گا۔ اس سے معلوم یہ ہوگا کہ انسان کو اسلامی تعلیمات سے آگاہی کے ساتھ دل کو بھی درست روشنی سے منور اور مطہر رکھنا ہے، جب ہی یہ انسان دنیا کی زندگی اور آخرت کی دائمی زندگی میں کامیابی کی دولت سے سرفراز ہو سکے گا۔ یہ قلوبہم مرض میں بھی اسی تاریکی کی طرف اشارہ ہے کہ ان کے دل تاریک تھے، اصل میں وہ بیمار دل تھے اور نفاق میں مبتلا تھے۔ تو جب ان کے دل ہی تاریک تھے تو اسلام کی تعلیمات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی اور صحابہ کرام کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانا اور اسلامی تعلیمات پر عمل کرنا، وہ اس سے نابینا تھے۔ ان کو اپنے دل کی تاریکی کی وجہ سے باہر کی دنیا بھی تاریک ہی نظر آتی تھی، ان کو وہ روشنیاں نہیں نظر آتی تھیں جو ان کے ارد گرد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کی صورت میں موجود تھی۔ دل کو کن چیزوں سے پاک صاف رکھا جائے جو آس پاس کی روشنی انسان کو نظر آئے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ارشادات میں خوب وضاحت فرمائی۔ امام غزالی نے اپنی کتاب اربعین میں دل کی ان بیماریوں کا ایک جگہ مفصل تذکرہ کیا ہے، اور پھر سب سے پہلے دل کی بیماری یہ بتائی کہ دل کو حرص اور لالچ سے پاک رکھنا چاہیے، کیونکہ حرص اور لالچ دل میں آ جائے تو پھر انسان کو دو چیزوں کی طلب بہت زیادہ ہو جاتی ہے، ایک مال اور دوسرا مرتبہ، جسے حب دنیا کا نام دیا ہے، حب جاہ کا نام دیا ہے۔ جب یہ دو باتیں انسان کے دل کے اندر آ جائیں تو پھر تکبر، ریاکاری، حسد، کینہ اور عداوت جیسی آفتیں دل میں جمع ہو جائیں گی جو دین دنیا تباہ کرنے والی ہیں۔ اس لیے دل کو ان تمام بیماریوں سے پاک کرنا لازمی ہے۔ جب ہم منافقین کا حال دیکھتے ہیں تو ان کے دل میں بھی حرص اور لالچ تھی، حرص مال کی حرص، جاہ کی حرص تھی اور انہی چیزوں کی لالچ تھی۔ وہ اپنے آپ کو سردار دیکھنا چاہتے تھے اور حب دنیا ان کے دلوں میں گھر کر گئی تھی۔ جب ان کے دلوں میں یہ چیزیں آ گئی تھیں تو پھر وہ تکبر اور ریاکاری، مسلمانوں سے حسد کرنے لگے تھے، کینہ رکھنے لگے تھے اور مسلمانوں سے عداوت رکھنے لگے تھے۔ یہ چیزیں جب ان کے دل میں آ گئی تھیں تو انہوں نے ان کے دین دنیا دونوں کو تباہ کر دیا تھا۔ دل میں جب تکبر پیدا ہو جائے پھر دوسروں کے بارے میں دل میں حقارت آتی ہے، اسی وقت انسان اللہ تعالیٰ کے نزدیک ناپسندیدہ شخص بنتا ہے۔ دل میں ریاکاری، دکھلاوا آ گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے چھوٹا شرک قرار دیا۔ حسد پیدا ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے، لہٰذا جب دل سے ان تمام بیماریوں کو صاف کر لیا جائے تو اس کے ساتھ ان خوبیوں سے دل کو آراستہ اور منور کیا جائے جس کی تعلیم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے دل پر ایک سیاہ داغ پڑ جاتا ہے، پھر جب وہ توبہ کرتا ہے تو داغ دھل کر دل صاف ہو جاتا ہے۔ اگر وہ گناہ کرتا رہے اور توبہ نہ کرے تو دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ ذہن میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ گناہ تو انسان بار بار کرتا ہے، تو پھر بار بار توبہ کرنا کچھ عجیب ہے۔ جب انسان سے گناہ ہونا ہی ہے تو پھر توبہ کا کیا فائدہ؟ جب بھی ذہن میں یہ خیال آئے تو سوچئے، انسان نئے اور صاف ستھرے کپڑے آج پہنے اور جب میلے ہو جائیں تو انہی کپڑوں کو دھلوا کر پہن لیں، پھر میلے ہو جائے تو پھر دھلوا لیں، اور جب ان کپڑوں نے میلا ہی ہونا ہے تو پھر بار بار دھلوانے کی کیا ضرورت؟ خراب ہو جائیں تو ضائع کر دیا جائے گا، حالانکہ کوئی سمجھدار انسان ایسا نہیں کرتا۔ اسی طرح انسان کا دل اگر اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے میلا ہو جائے تو اسے بھی بار بار صاف کر لیا جائے،
ورنہ یہ دل بھی اگر اس قدر میلا ہو گیا تو پورے انسانی نظام کی خرابی کا سبب بن جائے گا۔ اور توبہ کی توفیق جب ہی نصیب ہوتی ہے جب دل میں اللہ کا خوف اور ڈر ہو، پھر اس دل کے اندر صبر کی دولت ہو جس سے وہ دل پر آنے والی مصیبتوں کو بخوشی جھیل سکے، اور جب نعمتوں سے زندگی آرام سے گزرنے لگے تو یہ دل انسان کے اندر شکر جیسی نعمت بھی پیدا کرے۔ جب بھلائی کرنے لگے تو دل کے اندر خلوص کو خوب اچھی طرح سنبھال کر رکھے کہ کہیں ریاکاری نہ آ جائے، کہیں حقارت اور دل آزاری نہ آ جائے، اور جتنی نعمتیں ملیں ان پر قناعت ہو۔ مزید نعمتوں کے لیے اللہ پر توکل رکھتے ہوئے دن رات کوشش اور محنت میں لگا رہے، لیکن دل میں دنیا کی محبت اور حرص جگہ نہ بنا سکے۔ میں دنیا سے کنارہ کش رہنے کی تعلیم نہیں دیتا اور نہ ہی دنیا کو چھوڑ چھاڑ کر جنگلوں میں نکلنے کی تعلیم دیتا ہے۔ انسان اور دنیا میں کسی قسم کا تعلق ہونا چاہیے۔ امام غزالی نے احیاء العلوم میں بڑی خوبصورت مثال دی ہے۔ دنیا اور انسان کا تعلق اتنا ہی ضروری ہے جتنا کشتی اور پانی کا تعلق۔ کشتی بغیر پانی کے بالکل بیکار، بے سہارا، اس کی صلاحیت پانی کے بغیر ظاہر نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح انسان کی صلاحیتیں بھی بغیر دنیا کے بیکار ہیں۔ البتہ ایک احتیاط کی ضرورت ہے کہ وہ پانی کشتی کے اندر داخل نہ ہونے پائے، بس یہ کشتی پانی کے اوپر چلتی رہے اور اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے منزل تک پہنچ جائے، لیکن اگر وہ پانی کشتی کے اندر داخل ہو گیا تو یہ کشتی ڈوب جائے گی۔ اسی طرح انسان دنیا اور اس کی چیزوں سے فائدہ اٹھاتا رہے، لیکن اس دنیا کو اپنے دل کے اندر نہ آنے دے۔ اگر یہ دل کے اندر آ گئی تو پھر فلاح و کامیابی کی منزل تک پہنچنا انسان کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا۔ لَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا فزادہ، پھر بڑھا دیا، زیادہ کر دیا، ہم ان کو، اللہ نے، مرضا بیماری میں، یعنی وہ جو حرص، لالچ، دنیا کی طلب تھی وہ اس میں بڑھتے ہی گئے۔ جب حرص اور لالچ بڑھتا ہی گیا تو پھر ان کا بیمار دل مزید بیمار ہوتا گیا، ان کے دل میں نفاق مزید پختہ ہوتا گیا، بڑھتا گیا، ان کے دل میں نفاق کا مرض بڑھتا گیا، کیونکہ انہوں نے کبھی اس کے علاج کی طرف توجہ نہ دی تھی۔ بیماری یعنی نفاق کی بیماری کی وجہ سے بے شمار نفسیاتی بیماریاں مزید پیدا ہوتی چلی گئیں اور بڑھتی چلی گئیں، مثلاً جھوٹ، خیانت، وعدہ خلافی، بد عہدی، بد زبانی، جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منافق کی نشانیاں بھی قرار دیا۔ اسی طرح فساد، خود پسندی، بے وقوفی، دو رخی، مزید آیات میں اس کا ذکر آئے گا، اور بہت سی دیگر بیماریاں مثلاً بزدلی، طمع، بخل، جہاد سے فرار وغیرہ، یہ بیماریاں ان میں مزید پختہ ہو گئی تھیں، ان بیماریوں نے جڑ پکڑ لی تھی۔ بیمار شخص کا انجام کیا ہونے والا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے آگے بتایا، ان کا یہ انجام دردناک عذاب ہے۔ اور یہ عذاب کیوں ہے؟ بما کانوا یکذبون، ایک جھوٹ تھا جو انہوں نے بولا کہ ہم مسلمان ہیں، ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، ہم آخرت کے دن پر ایمان لائے۔ یہ جھوٹ، یہ بنیادی وجہ بنا ان کے لیے دردناک عذاب کا۔ انہوں نے کبھی اس کے علاج کی طرف توجہ نہ دی تھی۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، دنیا میں تو وہ نفاق کے مرض میں مبتلا رہے۔ وَلَهُمْ، اور ان کے لیے، عذابٌ، عذاب ہے، علیم، دردناک۔ عذاب عذبن سے ہے جس کے معنی تھا مٹھاس، مٹھاس ختم کرنے والی چیز کو عذاب کہا جاتا ہے، تو ان کے لیے مٹھاس کو ختم کر دینے والی دنیا ہے، مٹھاس کو ختم کرنے والی آخرت ہے۔ علیم فعیل کے وزن پر ہے جس کے معنوں میں تسلسل پایا جاتا ہے، جیسے رحیم، کریم، مسلسل مہربان، مسلسل کرم کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ اسی سے فعیل کے وزن پر علیم، علم سے جس کے معنی دردناک، علیم ان کے لیے عذاب ہے درد دینے والا، نہ ختم ہونے والا، ہمیشہ وہ ایسے عذاب میں مبتلا رہیں گے جو ان کو درد دیتا رہے گا۔ بما کانوا یکذبون، بما بسبب اس کے، بوجہ اس کے، کانو جو تھے وہ، یکذبون جھوٹ بولتے، کذبہ یکذبو سے ہے جس کے معنی جھوٹ بولنا۔ منافقین باطن میں کافر ہونے کی وجہ سے عذاب عظیم کے مستحق تھے، اب اسلام کے جھوٹے دعوے کی وجہ سے عذاب علیم یعنی دوہرے عذاب کے حقدار ٹھہرے۔